رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے عرش کا سایہ جو ہے قیامت کے دن یہ ہونا ہے، اور یہ تین قسم کے افراد کو نصیب ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس وقت کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ خوش نصیب جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، وہ سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا۔ نمبر دو فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والے، سرکار کی سنت کو زندہ کرنے والے، ان کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر تین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب قیامت کے دن جب کسی شے کا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، درود پاک پڑھنے والا اس سائے میں ہوگا۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی امتی کی پریشانی کو دور کریں۔ اللہ اکبر، اور مقابلے میں بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں تو انعام کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ درود پاک پڑھیں تو خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ، دین کی تبلیغ، احکامات الہیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مخلوق خدا کی طرف اپنی امت کی طرف پہنچائے۔ ابتداء نبوت کے جو پہلے 3 سال تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی۔ یہ حکمت عملی تھی، خفیہ طور پر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ 3 سال کے بعد ابتداء جو یہ نبوت کا زمانہ ہے، 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ دین اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ اعلانیہ کروا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ اعلانیہ طور پر کی تو پھر کفر اور شرک کی طرف سے جو عالم کفر ہے ان کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ طوفانوں، آندھیوں، پہاڑوں کی مانند جو ہے وہ تکالیف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالی گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے، عالم کفر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلانیہ طور پر قتل کرنے کا، یعنی شہید کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت نہیں ہاری، اس دین کے کام کو چھوڑا نہیں کہ لوگ طرح طرح کی پریشانیاں پہنچاتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بلکہ دین کے کام کو ایک تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے۔ جب کفر کافروں کی طرف سے ظلم اور یعنی ظلم کی شدت بڑھ گئی تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہنا پڑا، بھوکے پیاسے۔ ایسی تکالیف جو ہیں وہ اٹھانی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محنت اس میں شامل ہے
جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہو، جنت کی ساری نعمتیں بنی ہو، اور ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جا رہی کہ شیخ ابی طالب میں 3 سال تک بھوکے پیاسے وہ رہے۔ بنو ہاشم بھی، بنو عبد المطلب بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ نبوت کے جو پہلے 9 سال تھے، 9 سال تک نبی کریم علیہ السلام نے دین کی جو تبلیغ ہے، اسلام کی جو تبلیغ ہے، احکامات الہیہ جو لوگوں تک پہنچائے، حضور علیہ السلام یہ مکہ میں یہ کام جاری رکھا۔ بہت کم لوگ اسلام کی طرف آئے۔ دیکھو جن کا بولنا وما ینطق عن الہوا ہو، جن کے منہ سے یا تو قرآن نکلتا ہو اور یا پھر نکلنے والے الفاظ حدیث بنتے ہوں، کتنے بدبخت قسم کے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت سے منہ پھیرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام جب یہ تکالیف کا سلسلہ ان کا جاری رہا، نبی پاک علیہ السلام طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں جا کر پہلے 3 سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کی، وہ بھی اول فول بک کے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس سلسلے کو روکا نہیں، اس محنت کو چھوڑا نہیں کہ لوگ ایسے جملے کستے ہیں اور ایسی مجھ پر تکالیف مجھے دیتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے دین کے پیغام کو مزید آگے بڑھایا ہے۔ جب طائف کے دوسرے لوگوں تک دین کی بات پہنچائی، اسلام کا پیغام، دعوت اسلام ان کو دی، انہوں نے صرف ہول فول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگائے، سنگ باری کی، نبی پاک علیہ السلام پر پتھراؤ کیا۔ سرکار علیہ السلام کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، خون مبارک بہہ رہا، آپ کے نالین پاک خون مبارک سے بھر جاتے ہیں۔ ہر طرح کی تکالیف ان لوگوں نے پہنچائی کہ کہیں ان کو روکا جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس تسلسل کو باقی رکھا اور محنت اپنی جاری رکھی۔ یہاں ہمارے لیے ایک بڑی زبردست ایک سنت یہ بھی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ مٹھائی سنت ہے، لیکن یہ بھی سنت ہے کہ جب انسان دین کا کام کرے اور دین کے کام میں کوئی رکاوٹیں ہوں، لوگ اس کو اذیتیں پہنچائیں، تکالیف دیں، طرح طرح کی اس کو باتیں کریں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرے، صبر کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ مولا ان سب کو ہلاک کر دے، یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں۔ یہ لفظ حضور علیہ السلام کی زبان پہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس بات کی آپ نے آرزو کی کہ مولا ان لوگوں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، نہیں۔ آرزو کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ خدا وحدہ لا شریک کے سامنے جھکیں، اپنے رب کو سجدہ کرنے والے بنے۔ یہ آرزو نبی کریم علیہ السلام کی تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں، اور استقامت کے ساتھ آپ اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اور وہ بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے بارے میں اور فول بک رہے ہیں، نازیبا جملے بک رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کے باوجود کریم آقا علیہ السلام نے اس دین کی تبلیغ کے تسلسل کو آگے ہی بڑھاتے گئے۔ کفار کے ظلم کو سرکار علیہ السلام نے سہا ہے، کفار کے ظلم کو سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی مشکل سے کی تو نے تبلیغ دی، تجھ پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔
یہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ تھی، اور آپ علیہ السلام کا اخلاق اتنا عمدہ تھا، اور آپ کے اخلاق کے کیا کہنے کہ خود رب تعالیٰ جو ہے اپنی نایاب ناشکہ کتاب میں قرآن مجید میں حضور کے اخلاق کو ذکر کر رہا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم کہا ہے۔ وہ رب جو فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، کہ دنیا کا مال قلیل ہے، اتنی وسیع و عریض دنیا جس رب کا قلیل ہے، اس رب نے اپنے محبوب کو اخلاق عظیم عطا فرمائے ہیں۔ اتنے عظیم اخلاق تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، زوجہ رسول ہے، تمام مومنوں کی ماں، ان سے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق بیان کرو۔ آپ فرمانے لگے حضور کے اخلاق پوچھتے ہو، سرکار کے خلق تو قرآن ہے۔ فرمایا تم نے قرآن میں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یہ سرکار کا اخلاق ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، وہ کیا خوب فرماتے ہیں حضور کے اخلاق کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے عظیم جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و اعلیٰ کی قسم۔ کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے کہ کریم آقا علیہ السلام آپ نے ساری زندگی اپنی ذات کے بارے میں غصہ نہیں کیا، یعنی سرکار علیہ السلام کو کوئی کچھ کہتا، نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات کے بارے میں غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم صحابی رسول بعد میں اسلام لائے، حضرت سعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، اسلام سے پہلے یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ان کا ایک معاہدہ ہوا، ابھی وہ مدت باقی تھی، 2-3 دن سرکار نے کھجوریں ان کو دینی تھی، 2-3 دن ابھی مدت میں باقی ہیں۔ اس نے بڑے جارحانہ بے ادبی کے لہجے میں گستاخانہ انداز میں نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ تم میرا حق کیوں نہیں دے رہے ہو؟ عبد المطلب کی اولاد کا کہتے ہیں یہی طریقہ کار ہے کہ یہ حق ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ بڑے نازیبا انداز میں اس نے گفتگو کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے جلال میں آ کر تلوار نکال دی اور کہنے لگے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا، کہ حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے میرے جلال میں آنے سے، میں تمہارا سر اتار دیتا۔ تم اللہ کے نبی سے بات اس طرح کیسے کر سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دیکھو نا تواضع، عاجزی، انکساری دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا بات کر رہے ہیں، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اس کو کہتا کہ وہ نرمی سے بات کرے، اور مجھے تم یہ کہتے کہ میں اس کے حق ادا کرنے میں جلدی کروں، اس طرح تو ہم دونوں کی مدد کرتا، تم ان کو اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ تھی سرکار کی تواضع، انکساری، عاجزی کا کیا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر اس شخص کا جتنا حق ہے نا اس سے زیادہ اس کو ادا کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو اس کے حق سے زائد دے رہے تھے، وہ کہنے لگے جو یہودیوں کے عالم تھے، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پھر اسلام لائے ہو، تم میرے حق سے زیادہ مجھے کیوں دے رہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے کہ میں نے غضبناک نظروں سے تجھے دیکھا، اور تجھے میں نے غضبناک نظروں سے دیکھ کر جو ڈرایا ہے نا، اس کے عوض میں سرکار نے مجھے حکم دیا کہ تم اس کے حق سے زیادہ اس کو دے دو۔ وہ کہنے لگا عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کہ تم یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو۔ تو اس وقت حضرت سعانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اس مال کی مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس مال بہت ہے، میں نے تورات میں جتنی نشانیاں نبی آخر الزمان
صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی وہ تو میں نے دیکھ لی. صرف ایک باقی تھی, یہ ایک دو چیزیں باقی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جو آخری نبی ہیں ان کے سامنے جب جہالت والا معاملہ کیا جائے گا, ان کا علم, ان کا بردباری, ان کا صبر و تحمل مزید اسی طرح بڑھتا جائے گا. جیسے ان کے مقابلے میں کوئی جہالت والے معاملے کو کرے گا, ان کا علم, بردباری جو ہے, صبر جو ہے وہ اسی طرح بڑھتا جائے گا. تو وہی معاملہ میں نے کیا چیخ چیخ کر, لیکن سرکار علیہ السلام کا علم جو ہے, آپ کی بردباری, آپ کا صبر اسی طرح مزید بڑھتا گیا ہے. اب میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نبی آپ پر ایمان لاتا ہوں, اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے مال کا جو آدھا ہے, نصف, وہ میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے. آپ اس روایت سے یہ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ, صبر اور تحمل کی وجہ سے ایک یہودی عالم جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, صحابی رسول بنتا ہے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی کا پٹا ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال دیتا ہے, اور اپنے کل مال کا نصف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہے. تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے عظیم اخلاق, صبر و تحمل کی وجہ سے. آج یہ صبر و تحمل والی بات ہی کوئی نہیں. یہ کھانے کے ساتھ میٹھا سنت یہ یاد ہے, جب کوئی معاملات ہو رہے ہوں تو صبر کرنا, کسی کی بات کو برداشت کرنا, یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی نہیں. اپنے عظیم اخلاق لوگوں کے سامنے رکھنا, لوگوں کے سامنے تو بندہ بڑا مہذب ہوتا ہے, بڑے اپنے اخلاق پیش کرتا ہے, گھر والوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سرکار کے دامن سے وہ لپٹے ہیں تو مقام کیا پایا, صحابی رسول بن گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. کہاں یہودیوں کا عالم تھا, یہودیوں کا یہودی تھا, اور جب سرکار علیہ السلام کی صحبت میں آیا ہے تو ساری زندگی بمبر رسول پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام لیا جائے گا, صاف کہا جائے گا رضی اللہ عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور صحابہ اکرام کا جو مقام ہے, ساری امت بھی جمع ہو جائے نا, جو غیر صحابی ہیں, ایک صحابی کے ایک سانس کی برابری نہیں کر سکتے. یہ مقام نبی پاک علیہ السلام کا یہ ایک عظیم جو ہے وہ پہلو, انداز تبلیغ, جو دین کی تبلیغ آپ نے اس انداز میں کی ہے. ایسا نہیں کہ ہم جب لوگوں کو کی تربیت کر رہے ہیں, انہیں کچھ سمجھا رہے ہوں, وہ ہماری بات تسلیم کر لیں تو بہت اچھا ہے, اگر وہ تسلیم نہیں کرے تو پھر ان سے لڑے. ایسا نہیں. ذمہ داری مبلغ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات پہنچا دے. اگر اس کے نصیب میں ہے بھلائی تو وہ اس کو قبول کر لے گا, نہیں تو مبلغ کو چاہیے وہ اپنی بس کوشش کرتا رہے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ضرور ہوگا. یہ سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بزرگان دین میں بھی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جو ہیں, آپ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم شخص تھا, وہ کسی سفر پہ چلا گیا, پیچھے سے ساری رات اس کا بچہ روتا. اتنے مفلس تھے وہ لوگ, غریب تھے کہ رات کو وہ چراغ بھی نہیں جلا سکتے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سلسلہ دیکھا تو شام کو ہی روزانہ اپنی ہی ڈیوٹی لگائی, کسی خلیفے سے, کسی مرید سے نہیں کہا کہ کہیں وہ کوتاہی نہ برت جائے. شام کو وہ چراغ جلا کر ان کے گھر میں پہنچا دیتے تاکہ رات کو روشنی رہے اور وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکے. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب وہ غیر مسلم شخص گھر واپس آیا, اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ ہمارے پڑوس میں جو بزرگ ہیں اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے, روزانہ جو ہے وہ گھر میں چراغ دے جایا کرتے تھے, اس کا کوئی عوض انہوں نے مجھ سے نہیں لیا ہے. تو وہ بڑا خوش ہوا, اپنی بیوی سے کہنے لگا ہم کتنے بد نصیب ہیں, ہمارے پڑوس میں ایک روحانی بزرگ ہے اور ہم گمراہی کی زندگی جی رہے ہیں, چلو اٹھو. وہ دونوں میاں بیوی اٹھے اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کر لیتے, مسلمان ہو جاتے ہیں.
مطلب یہ کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کا انداز اس طرح کا تھا کہ وہ انسانیت کو پہلے رکھتے تھے، انسانیت کا ان کے اندر درد تھا۔ آج تو بھائی کو بھائی کا درد کوئی نہیں نہ رہا۔ یہ تو ہمارے اسلاف کی یہ تو یہی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام کو اخوت، بھائی چارہ، محبت کا درس دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ مالک بن دینار جو ہے انہوں نے ایک یہودی کے پڑوس میں گھر جو ہے وہ کرائے پر لے لیا۔ ہمسایوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اس یہودی نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، اس نے عداوت میں، دشمنی میں اپنے گھر کا پرنالہ جو ہے وہ حضرت مالک بن دینار کے گھر کے صحن میں کر دیا، جہاں وہ نماز پڑھتے تھے اس طرف وہ ساری غلاظت، گندگی وغیرہ پرنالے کے ذریعے روزانہ ان کے گھر میں ڈال دیتا۔ مالک بن دینار کا اب انداز دیکھو، کوئی شکوہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، روزانہ جھاڑو کو اٹھاتے، اس غلاظت کو صاف کرتے، اس کو دھو دیتے اور اپنے معاملات کو کرتے رہتے۔ ایک دن وہ یہودی خود ہی بڑا متعجب ہوا، یہ کیسا آدمی ہے، نہ یہ کوئی شکوہ کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، نہ محلے داروں کو اکٹھے کر کے لایا میرے دروازے پہ، نہ ہی یہ لڑتا ہے، اس کو غصہ کیوں نہیں آتا۔ ایک دن راستے میں روک لیا، بھائی میری بات سنو، میرے گھر کی غلاظت آپ کے گھر میں آتی ہے، اس سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ آپ نے فرمایا جناب کیا پریشانی ہوگی؟ غلاظت آتی ہے، میں جھاڑو کو اٹھا کے اس کو صاف کر کے ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ کہنے لگا آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو ہم سب کے لیے یہ اس معاشرے کے اندر ہم اس پہ عمل کریں۔ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم غصے کی بات کر رہے ہو، ہمارا رب فرماتا ہے کہ جو آدمی اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے اس کے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ رب ان کو ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ ویسے تو انسان بڑا اشاش مشاش سب کے سامنے ہوتے، بڑے عظیم اخلاق ہوتے ہیں، لیکن انسان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنی ذات پر کتنا کنٹرول ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے غصے کی حالت میں جب تم سے زیادتی ہوگی، کہتے ہیں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، یہ مجھ سے ناجائز کر رہا ہے، وہ بھی اسی معاملے میں تو تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا تھا، اسی میں تو صبر کا کہا گیا نا، صبر کرو گے تبھی تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے۔ جب آپ نے یہ بات کہی کہ ہمارے صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوتے جب ہم غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا حضرت مالک بن دینار سے، تمہارا مذہب بہت عمدہ ہے کہ جو ایک دشمن کے مقابلے میں غصہ ہے اس کے کنٹرول پر تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر رب تمہیں ثواب اور اجر دیتے ہیں، اس کی ترغیب تمہارا دین تمہیں دے رہا ہے۔ تو لہٰذا تمہارا مذہب بہت عمدہ ہے، میں بھی آج کے بعد مسلمان ہی ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے بزرگ وہ تھے جن کی سیرت کو لوگ دیکھ کر، جن کی صورت کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہونے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اپنا محاسبہ کریں کہ معاشرے میں آنورڈ ہمارا کردار کیسا ہے۔ تھوڑا سا ہم باہر نکلیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھی مسلمان کی حیثیت اب کتنی کی رہ گئی ہے۔ جبکہ ہمارا انداز یہ ہے کہ واٹر کولر کے ساتھ جو گلاس ہے نا، جس نے اگرچہ یہ صدقہ ہی کی ہے کہ بھی لوگ اس سے پانی پیئے، لیکن وہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اس کو بھی زنجیری لگاؤ، اس کو بھی تالا لگاؤ، اس کو چین میں پھنسا کر رکھو، گلاس اٹھا کر نہ لے جائے۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ جب ہماری مسجد کے اندر ہمارے جوتے بھی محفوظ نہیں ہیں، عبادت کرتے ہوئے بندے کا دل کھٹک رہا ہوتا ہے، پیچھے جوتا نہ کوئی لے کر چلا جائے، فٹافٹ میں اپنے جوتے کا دھیان کر لوں، اپنی موٹر سائیکل کا خیال کر لوں، اپنی سائیکل کا کر لوں۔ یعنی نوبت یہاں تک ہے۔ جب اس طرح کا ماحول بن گیا تو پھر کیا ہمارا کردار ہوگا، تو کیا ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ہم مسلمان بنیں، جو مسلمانوں والا کردار ہے اس کو اپنائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب فرشتے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے۔ رب وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں۔
یہ سب کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے، اللہ ہوئی ہے، اور ہم بھی رب کے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسلمان بنے ہم، جب اس طرح کے ہم مسلمان بن گئے، جب رب راضی ہو گیا، ہم نے اپنے رب کے احکامات کو بجا لائے، اور اس طرح ہم اپنی زندگی کو، یعنی اپنی زندگیوں میں اگر ہم دین کو لے آتے ہیں، بات یہ ہے نا کہ دین کے پہرائے میں انسان جائے۔ لیکن آج کا صورت ہمارے بزرگ تو یہ تھے کہ قرآن و سنت کے مطابق خود کو کرتے ہیں۔ اب چونکہ جدت آ گئی ہے تو اب صورت حال یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کو ہم اپنی طبیعت کے مطابق کر لیں، کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہمیں آیت ملے، جیسا ہمارا رسم رواج ہے ہمیں ویسے کوئی روایت مل جائے، حدیث مل جائے، ہم کہیں کہ یہ